بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ خبریں بہت گرما گرمی ہیں، خبروں کی گہما گہمی بھی ہے، اور معاملات جو ہے خاصے سنجیدہ بھی ہیں۔ پہلی خبر، عمران خان کی آخری ملاقات ہے نا، چونکا دینے والی بات۔ طالبان حکومت کا خاتمہ، سہیل آفریدی کا دبنگ انکار، پاکستان ہارڈ اسٹیٹ، عملی مظاہرے کا فیصلہ۔ احتجاج ٹی ایل پی کا کیا بنا، ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ طالبان حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، ٹی ایل پی کے ساتھ برابری کا مطلب ہے، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے بھی کیمپوں کی اطلاع ہے جس میں القاعدہ بھی شامل ہے ان کے ساتھ، اور بھارت کی پراکسی وار لڑی جا رہی ہے۔ باجوڑ میں ہماری فورسز نے ایک بارود سے بھرا ٹرک جو ہے وہ اہداف سے پہلے ہی اڑا دیا میزائل کے ذریعے، تو وہ نقصان اتنا نہیں ہو سکا جتنا چاہتے تھے، بلکہ ہوئے نہیں، بچت ہو گئی بہت۔ لیکن دوسرے معاملوں میں دائیں میں بھی، میمن میں بھی، اور بھی مطلب اپنی کارروائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور امریکہ بہادر کود پڑے ہیں۔ انہیں بھی پیغام دے دیا ہے کہ بندے بن جاؤ، دو جنے ٹھیک ہو جاؤ، لیکن معاملات نہیں بن رہے۔ قطر اور سعودی عرب پہلے سے کوششیں کر رہے ہیں، تاہم طالبان کے جو قطر میں معاملات ہو رہے ہیں، سوئی پاکستان اپنی شرائط کے مطابق سیز فائر کرے گا یا کوئی معاہدہ کرے گا، ورنہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ریکارڈ جو ہے، ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بار یہاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور وہ سارا ٹرک کہتے ہیں جہاز بھر کے، ٹرک نہیں جہاز بھر کے وہ انہیں خانہ کعبہ لے گئے تھے۔ وہاں جا کے جو معاہدہ ہوا تھا، جو باتیں ہوئی تھی، وہ اس پہ بھی قائم نہیں رہے تھے۔ تو اب کیسے ہی ہوگا؟ اور جبکہ اب بھارت تو کھل کے ان کے ساتھ موجود ہے، انہوں نے معاہدہ کیا، اور بھارت میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مودی سرکار جو ہے وہ طالبان کو استعمال کرنا چاہتا ہے پاکستان کے استحکام کے خلاف۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان نے بھی بڑے فیصلے کر لیے۔ وزیر اعظم نے ایک بڑا اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا، اس میں چیف فیلڈ مارشل بھی تھے، اور تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، سیکورٹی اور کے پی کے بارے میں جو حالات ہیں وہاں کے کشیدہ، اور افغان حکومت کے معاملات اور وہاں کے جو بحران ہیں مقامی کے پی کے، اس کے بارے میں گفتگو ہونی تھی۔ خاص طور پر وزیر اعظم نے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کو پیغام دیا، لیکن انہوں نے آنے سے اجلاس میں انکار کر دیا، بلکہ ایک ایسا نمائندہ نامزد کیا، مزمل اسلم، جو نام منتخب ہے، نہ اس کا کے پی کے سے کوئی تعلق ہے، کراچی کے رہنے والے ہوں۔ بہرحال چونکہ ہر فیصلہ کپتان کے کہنے پہ ہوتا، تو یقینی بات ہے کہ یہ بھی مرشد اعظم نے کہا ہوگا۔ تاہم مسائل اچھے نہیں، ان کو آنا چاہیے تھا، نو منتخب وزیر اعلیٰ کو بیٹھنا چاہیے تھا، تاکہ ان کی اپنی ریٹ بھی قائم ہوتی، اپنے مسائل بھی بتاتے، دبنگ انداز میں بات چیت کرتے کہ جناب یہ کچھ ہوا، یہ کچھ ہو رہا ہے، آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یا اس میں کوئی معاملہ درمیانی راستہ نکالے۔ لیکن اسمبلی فلور پہ بھی کہا تھا سہیل آفریدی صاحب نے کہ جناب یہ جو واپسی ہو رہی ہے افغان لوگوں کی، افغان باشندوں کی، اس کو بھی روکا جائے، آپریشن بھی روکا جائے گا، سب کچھ ہوگا یہ وہ، لیکن لگ نہیں رہا۔ اس لیے کہ فیلڈ مارشل نے بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان ہارڈ اسٹیٹ، تو اب اس کا عملی مظاہرہ کرنے کا وقت آ گیا۔ اس اجلاس میں فیصلے ہو گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کی کابینہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب ٹی ایل پی پہ پابندی، کیونکہ سارے مقدمات کی لسٹ اور رپورٹ جو ہے وہ انہیں وفاق کو بھی بھیج دی ہے، اور اس کی کارروائی بھی آگے چل رہی ہے۔ آج بھی صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے
ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی، اس میں بھی ان کی اعداد و شمار سب بتائے کہ کتنے ہلاک ہوئے، کتنے مقدمات بنے، کتنے لوگوں پہ مقدمات ہیں، کتنے لوگ، اور ابھی بھی پکڑ دکڑ جو اس کے بارے میں بتائے. لیکن مدارس وہ جو ہے نا صدر المدارس کہہ لیں یا مختلف مذہبی مدارس کے جو علماء کا ایک اتحاد ہے، تنظیم ہے، اس کی ملاقات ہوئی حکومت سے، اور مختلف مدرسے اور مساجد جو ہے وہ کھول دیے گئے، لیکن مشروط طور پہ کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے وہ صرف نماز کے لیے ہوگا یا خطبے کے لیے ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. باقی یہ پرانی پابندیاں ہیں، یہ لگی رہیں گی، اس کی کوئی نہ کرے. آج احتجاج کا اعلان تھا تو ٹی ایل پی نے کہا ہم نے تو کہا ہی نہیں، کیونکہ احتجاج کہیں ہوا نہیں، پنجاب میں بالکل نہیں ہوا. حالانکہ پنجاب حکومت نے جناب کوئی 45,000 جو ہے پولیس اہلکار جو ان کو ڈیوٹیاں لگا دی تھیں، راستے روک دیے تھے، سب کچھ کیا. کیوں کہ عمران خان نے کہا تھا پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرے. کس کے ساتھ؟ اس ٹی ایل پی کے ساتھ جس پر انہوں نے پابندی لگائی تھی، جس کو وہ یہ کہہ رہے تھے ان کے یہ اپنے ووٹوں کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے دور اقتدار میں ان سے انہوں نے کہا کہ جناب ان کے ساتھ، اپنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا کہ ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرے. اب طالبان حکومت کی بات کریں، طالبان حکومت کو اندر سے بھی محاذ کھل گیا. وہ جو احمد شاہ مسعود کا تھا شمالی اتحاد، وہ بھی سرگرم ہو گیا. جو دائیں بائیں ہو گئے تھے طالبان آنے کے بعد، وہ واپس آنے لگ گئے روسی ریاستوں سے، اور احمد مسعود جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، باقی بھی لوگ ہو گئے اور ان کی سرگرمیاں شروع ہوئی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ عوام کی تعاون سے، عوام کی مدد سے وہ موجودہ طالبان حکومت کے خلاف ایک نئی مصیبت کھڑی کرنے والے، اور ان کا خاتمہ کرنے کی پھر کوشش وہ کریں گے. کیوں کہ جس انداز میں وہ کھیل رہے ہیں اور جس انداز میں افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں ان کے لیے مشکل ہیں. دوسری جانب جو تھا وہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو تھی وہ بھی سب بند ہو گئی، بارڈر بند ہو گئے، باہر سے جو کنٹینر آ رہے تھے وہ بھی بند ہو گئے، ایران سے بھی راستہ بند ہو گیا. تو وہاں بہت بڑا بحران ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عوام جو ہے وہ پھر شمالی اتحاد کے ساتھ شامل ہو جائے، احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے کے ساتھ، اور دوسرے لوگ بھی وہاں موجود ہیں. لیکن بہرحال یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے. تو پاکستان نے جو فیصلہ کر لیا ہارڈ اسٹیٹ کا، تو اس پہ عملی مظاہرے کا وقت بھی آ گیا. وہ کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی سہولت کار کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور یہاں تک کہ جو کوئی شخص کسی افغان مہاجر کو یا افغان باشندے کو کرائے کا مکان دے یا دکان دے یا کاروبار میں سہولت فراہم کرے گا، اس کو بھی سہولت کار سمجھ کے پکڑا جائے گا. تو بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. افغان کیمپ جو تھے، مہاجرین کیمپ جو بڑے تھے، جو مطلب سوابی میں بھی تھا، پشاور میں بھی تھا، اکوڑا خٹک میں بھی تھا، اور گرد و نواح میں بہت سے تھے، کہیں چھوٹے کہیں بڑے، بلکہ کناروں پہ بھی تھے، اور بڑی بڑی وہاں پہ اچھی بلڈنگیں بن گئی تھیں، لوگوں نے بڑھا لیے تھے. ان کے کاروبار یاد ہے، وہ بڑی بڑی جو عمارات تھی سب گرا دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی فیصلہ اٹل ہے اور معافی کسی کو نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں، مہاجرین کی خدمت ہم نے 40-45 سال کی، لیکن اگر وہ اسٹیٹ کے خلاف کام کرتے پائے گئے یا جرائم میں ملوث نظر آئے تو کہیں بھی نہ اسلامی طور پہ، نہ دنیاوی طور پہ، نہ اسٹیٹ کے طور پہ ان کی مدد کی اجازت نہیں ہے، لہذا ہم اجازت نہیں دیں گے. اب معاملات جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں؟ احتجاج جو تھا وہ بھی رہ گیا، یہ بھی معاملات ہو گئے، اور جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، سیز فائر بھی ختم ہو گیا، اور طالبان حکومت کو بھی پسو پڑ گئے. اور سہیل آفریدی جو ہے انہوں نے پہلے ہی اجلاس میں جانے سے انکار کر دیا اور وہاں غیر منتخب نمائندوں کو بھیج دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، معاملات خاصے گڑبڑ ہیں، اور اس پر بڑی سنجیدگی سے اس اجلاس میں غور کیا گیا، جہاں سوائے اپنا وزیر اعلیٰ کے پی کے باقی سب لوگ موجود تھے، اعلیٰ افسران بھی موجود تھے، وفاقی وزراء بھی موجود تھے، فیلڈ مارشل بھی موجود تھے. تو وہاں پہ بہت سے فیصلے کیے گئے، اور فیصلہ یہی ہے کہ عملی مظاہرے کا وقت آ گیا. دشمن بیرونی ہو جو دراندازی کر رہے ہیں یا اندرونی سہولت کار، چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا. لہذا وقت آ گیا ایسا کہ اب عملی مظاہرہ ہوگا، اور جو رعایتیں ماضی میں ملتی رہیں وہ اب نہیں ملیں گی. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جب تک کپتان سے ملاقات نہیں ہوگی جب تک میں اپنی کابینہ نہیں بنا سکتا. لیکن وہاں بھی حالات گڑبڑ لگے. سیف محمد علی سیف جو بار بار مل رہے تھے،
ان کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی، ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کی طرف سے پیغام آ گیا کہ خان صاحب کا کوئی ایسا پیغام نہیں، یعنی ان کو نہیں رکھا جائے گا۔ تو وہاں پہ بھی گڑبڑ۔ میری بات کو آپ یاد رکھیے گا کہ حمزہ شہباز والا ڈرامہ دوبارہ دہرایا جائے گا، یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی، معاملات گڑبڑ ہیں۔ ابھی جن لوگوں نے مصلحت پسندی کا مظاہرہ کیا اور 90 ووٹ دیے، یعنی پوری اکثریت سے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دائیں بائیں گڑبڑ۔ کیوں کہ گنڈا پور صاحب نے جس طرح حمایت کی، ان کے جو حامی گروپ ہے وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ ان سے کریں حساب لینے کا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ صوبے کی حالت دیکھیں، صوبے میں امن و امان نہیں ہے، صوبے میں رٹ قائم نہیں حکومت کی، صوبے میں معاملات گڑبڑ ہیں، صوبے میں گندم چینی کا بحران ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہے، خزانے میں پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ نے ایسے موقع پہ کیوں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ، کیوں حکومت چھوڑ دی؟ تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 10 بدس لڑائی پی ٹی کے اندر جاری تھی، پی ٹی آئی کے اندر، وہ ابھی بھی جاری ہے، اس کے مستقبل میں معاملات کرو۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی آخری ملاقات کی۔ یہ بڑی عجیب و غریب ہے، دہلا دینے والی بات ہے کہ یہ آخری ملاقات کس نے کہی، کیسے کہی۔ تو جناب مرشد اعظم نے خود اپنے ایک من پسند صحافی سے اسلام آباد میں یہ بات کی، اڈیالہ جیل میں، اور بڑے بجھے ہوئے دل سے کی کہ فوج سے فیصلے لگ رہا ہے کہ آنے والے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے ذکر یہی کیا ہوگا توشہ خانہ 2 کا جو محفوظ ہے، یا وہ GHQ حملہ کیس کا۔ لیکن جس انداز میں انہوں نے کہا کہ شاید یہ میری آخری ملاقات ہو، تو اس کا ترجمہ لوگ مختلف انداز میں کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ مایوس ہو گئے ہیں اور سسٹم جو ہے ان کو جینے کا حق بھی نہیں دے گا، کیونکہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب سابق وزیر اعظم یعنی بے نظیر بھٹو اپنی یعنی صاحبزادی سے اور اپنی بیگم جو خاتون اول تھیں نصرت بھٹو سے ملاقات کی تھی، تو اس میں بھی ایک ملاقات میں نے کہا تھا کہ شاید یہ میری آخری ملاقات ہو، تو وہ آخری ملاقات ثابت ہوتی۔ یہاں ویسے حالات نہیں ہیں، میں نہیں مانتا، بالکل نہیں ہے ویسے حالات۔ ابھی تو بڑی دلی دور ہے، ابھی معاملات بڑے چلیں گے، اتنی آسانی سے یہ سارا کچھ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو لیکن کوئی لوگ یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ شاید انہوں نے یہ بات کہی کہ میری یہ آخری ملاقات ہو، شاید میری آخری ملاقات ہو، تو مجھے 2-3 ہفتوں سے چل رہا تھا کہ ان کو اس جیل سے کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے، اسلام آباد والی جیل میں، یا وہ جو قاسم مارکیٹ والی جو بیل ہے وہاں جیل میں وہاں جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شدنی چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں ان کو مچھ جیل بھیجا جا رہا ہے۔ تو مچھ جیل والا تو اب موسم بھی نہیں ہے، وہ تو گرمیوں میں پریشان کن ہوتی ہے، وہاں پہ مچھر بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس موسم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو یہ افواہیں ہیں، لیکن افواہیں خبریں بنتی ہیں، اس سے لوگ پریشان ہیں کہ آخر مرشد اعظم نے، خان اعظم نے، عمران خان نے، سابق وزیر اعظم نے اور ایک مقبول ترین سیاسی لیڈر نے یہ بات کیوں کی کان میں ایک ذمہ دار صحافی کے کہ شاید میری یہ آخری ملاقات ہو۔ سوال نشان تو بہت بڑا ہے۔ بہرحال میں نہیں مانتا کہ کچھ ہنگامہ، کچھ نیا اچانک کچھ ہو جائے گا، کوئی معجزہ نہ ایسا ہوگا کہ وہ جیل سے باہر فوراً آ جائیں گے، شاید آخری ملاقات جیل کی ہو، نہ ایسا ہوگا کہ کوئی ان کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ ہوگا کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جائے گا اور بالکل آخر، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اپنے کارکنوں کا، اپنے رہنماؤں کا خون گرم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو پاجی شرلی چھڑی پہنتی ہے سیاسی طور پہ، تو خان اعظم نے یہ کام کر دکھایا ہے کہ شاید میری یہ آخری ملاقات۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔